آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر بات چیت کریں گے وہ ایک انتہائی حساس اور انتہائی اہم موضوع ہے، اور معاشرے کو اس موضوع کی اہمیت اور اس کا احساس اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا احساس دلانے کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ تو ہمارے آج کے موضوع کا عنوان دا آرٹ آف ٹیچنگ، فن معلمی۔ مدرس معلم کون ہوتا ہے، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس کا معاشرے میں کیا کردار رہتا ہے، اور تعلیمی نظام میں استاد کی اہمیت کس قدر اہم ہے۔ ان سب موضوعات پر ہم آج انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ تو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کی نشست پچھلی ایک نشست کی کڑی ہے جس میں نے لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، وگرنہ آپ اس نشست پر مبنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کا عنوان ہے لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس۔ تو اس نشست میں نے تعلیم کے اصلی اغراض و مقاصد پر بات کی تھی، اور صدیوں سے فلاسفرز نے، سائنٹسٹس نے، ایجوکیشنسٹس نے جس طرح سے تعلیم کو ڈیفائن کیا ہے اور تعلیم کی جس طرح سے تشریح کی ہے، ان سب کو ایک سمرائزڈ وے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد ایک ماڈل پروپوز کیا تھا، لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس۔ تو وہ ماڈل جو تھا وہ بذات خود ایک سسٹم آف ایجوکیشن تھا، اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ تعلیم کا اولین اور آخرین فور موسٹ پرپز آف ایجوکیشن از ٹو اپلفٹ دا کوالٹی آف لائف آف اے اسٹوڈنٹ۔ معیار زندگی کو بہتر بنانا تعلیم کا بنیادی اور مرکزی مقصد ہوتا ہے، معیار زندگی۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ زندگی سے مراد دنیاوی زندگی بھی ہے، برزخی زندگی بھی ہے، اور اخروی زندگی بھی ہے۔ تو تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ایک شاگرد کو اس کی دنیاوی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مدد کرے، اس کی برزخی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں اس کی مدد کرے، اور اس کی اخروی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں اس کی مدد کرے۔ اور یہ مدد دو طریقوں سے ہوگی۔ ایک اسٹوڈنٹ کی سیلف ٹرانسینڈنس پہ کام ہوگا، تزکیہ نفس پہ، تاکہ اس کو حق کا عرفان حاصل ہو، ٹروتھ کو ریکگنائز کرے، اپنی ریئل سیلف کو ریکگنائز کرے، اس کے بعد اپنی انر سیلف کو، آؤٹر سیلف کو اور آئیڈیل سیلف کو بھی ریکگنائز کرے، تو سیلف ٹرانسینڈنس کے اعلیٰ مقامات تک پہنچے۔ یعنی جو میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز ہے، اس میں اس کی ساری نیڈز گریٹیفائی ہوں۔ ایجوکیشن اس کو وہ راستے بتائے، وہ طریقے بتائے جن سے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل احسن طریقے سے کر سکنے کے قابل ہو، اپنی فزیولوجیکل نیڈز کو سیٹسفائی کر سکے، اپنی
سائیکلوجیکل نیڈس کو سیٹسفائی کر سکے، سیکیورٹی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکے، اور سیلف اسٹیم اس کی ہائی ہو، سیلف ایکچولائزیشن اس کو حاصل ہو، اور بالآخر سیلف ٹرانسینڈنس اس کو حاصل ہو، یعنی کہ تزکیہ نفس ہو چکا ہو۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ تو اگر فلاح پانا چاہتا ہے شاگرد تعلیم کے توسط سے، تو اس کے لیے اس کے نفس کا تزکیہ ہونا، اس کے نفس کی صفائی ہونا، یعنی اس کی سائیکی کی پیوریفیکیشن ہونا ضروری ہے، اس کے ذہن کی صفائی ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں ذہن کی صفائی، کلینلینس آف مائنڈ، اس کو اور بھی آسان بناتا ہوں، کلینلینس آف تھاٹس، سوچ کی صفائی۔ تو سوچ کی صفائی تعلیم کا اولین مقصد ہے، سوچ کی صفائی سے۔ اور پھر دوسری طرف آپ کو بتایا تھا سیلف ایفیکیسی۔ تو تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ شاگرد کی سوچوں کی صفائی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو صفائی کا عمل ہو رہا ہو اور ہو چکا ہو، یہ شاگرد کے بیہیویئر سے، اس کی پرسنالٹی سے، اس کے کریکٹر سے اور اس کے اورا سے ریفلیکٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ سوچوں کی ایسی صفائی کی جائے جو کہ ظاہر ہو انسان کے اعمال و افعال سے، اس کے شخصیت سے، اس کے کردار سے، اظہر من الشمس ہو، ظاہر ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، پتہ چلے کہ سوچیں صاف ہو چکی ہیں، زنگ اتر چکا ہے۔ تو جب سوچوں کی صفائی ہوگی جو کہ ظاہر ہوگی شخصیت سے، کردار سے اور اعمال و افعال سے، تو تب شاگرد اس قابل ہوگا کہ اس کا معیار زندگی بہتر بن سکے، اور نہ صرف دنیاوی معیار زندگی بہتر بنے بلکہ برزخی اور اخروی معیار زندگی بھی بہتر بنانے کی پوزیشن میں ہو۔ اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اس سارے سکیچ کو میں نے واضح کیا تھا اس نشست میں، جس کا عنوان ہے دی لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس۔ تو آج میں ان چیزوں پر دوبارہ زیادہ تفصیلی بات چیت نہیں کروں گا۔ اب میں نے آپ کو سمرائزڈ وے میں ایک خلاصہ بتا دیا کہ جتنی بھی تھیوریز ہیں، فلاسفیز ہیں تعلیم سے مربوط، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف کو بہتر بنایا جائے۔ اور اس کو پھر ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کوالٹی آف لائف کیا ہے، اس کو کیسے، کس کریکولم کی مدد سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم سب سے پہلے تعلیم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ استاد کا کردار اور اس کی ذمہ داریاں تعلیمی نظام متعین کرتا ہے۔ تعلیمی نظام اس سے جو تقاضا کرتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نظام جو تقاضا کرتا ہے اس کو پورا کرنا پھر استاد کی ذمہ داریاں بن جاتا ہے، اور اچھا استاد وہ ہوگا جو اس نظام کی ریکوائرمنٹس کو کما حقہ پورا کر سکے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چھوٹتے ہی فوراً یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ آج کل کے اساتذہ اصلی مدرسین نہیں ہیں، یا ان کی جو افادیت ہے اس میں کمی آ چکی ہے، ان کا امپیکٹ اتنا معاشرے پر نہیں پڑ رہا۔ یہ باتیں اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن استاد پر تنقید کرنے سے پہلے
ضروری ہے کہ اس نظام پر تنقید کی جائے، جو تعلیمی نظام جس کے اندر رہ کر پھر استاد اپنا کام کرتا ہے۔ اس تعلیمی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے تعلیم کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بھی میں نے کوشش کی تھی، اور آج دوبارہ سے میں اس نشست کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کو آپ کے سامنے دوبارہ ڈیفائن کرتا ہوں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے اصلاً۔ یہ کون بتائے گا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ یہ ان اسکولوں کی مینجمنٹ نہیں بتائے گی جن کا تعلیم سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، جو بزنس مین ہیں، جنہوں نے پیسہ بٹورنے کے لیے اسکول کھول رکھے ہیں اور تعلیم سے ان کا دور پار کا بھی لینا دینا نہیں۔ وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں بائی ڈگری، بائی ورچو۔ بہت سے ایسے اسکولز آپ کو ملتے ہیں، کالجز ملتے ہیں، جو کہ بزنس کے مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، بزنس اورینٹڈ ہیں، مشنری نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی آپ کو ملتی ہیں، جن کا اولین مقصد پیسہ کمانا ہے، استاد کو نچوڑنا ہے، شاگرد کو نچوڑنا ہے، شاگرد کے والدین کو نچوڑنا ہے، طرح طرح کی ہیڈنگز کے تحت، طرح طرح کی ہیڈنگز کے تحت پیسے بٹورنا ان کا مقصد ہے۔ اور پرائیویٹ اسکولوں میں جو فیسیں لی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیا وہ فیسیں اس طرح سے خرچ بھی ہوتی ہیں، اساتذہ پر خرچ ہوتی ہیں، کتابوں پر خرچ ہوتی ہیں، اسکول کی بلڈنگ پر خرچ ہوتی ہیں۔ جس حساب سے فیسیں لی جاتی ہیں اس حساب سے تعلیم، مطلب جس حساب سے فیسیں لی جاتی ہیں اس میں ہونا تو یہ چاہیے، جتنی فیسیں ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے کبھی انگلینڈ سے کوئی ٹیچر مدعو کیا جائے، کبھی امریکہ سے، کبھی فرانس سے، کبھی سوئٹزرلینڈ سے، کبھی فن لینڈ سے، اور ٹیچرز کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور اسٹوڈنٹس کو بھی ایکسپوجر ملے۔ جس حساب سے فیسیں لی جاتی ہیں اس میں تو ہر سیمسٹر میں 10-15 اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت باہر بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ایکسپوجر حاصل کریں۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر فیس 100 روپے لی جاتی ہے تو کام 10 روپے کا بھی نہیں ہوتا، اور والدین بھی اس سلسلے میں ناقص العقل ہیں، معذور ہیں۔ ان کو یہ حسن ظن رہتا ہے، یہ خام خیالی رہتی ہے کہ ہمارے بچے چونکہ ہم اچھی فیس دے رہے ہیں لہٰذا تعلیم بھی اچھی مل رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نشست میں نے تعلیم کو اس کے اصل پرسپیکٹو میں ڈیفائن کیا تھا، اور ارسطو اور افلاطون سے لے کر فی زمانہ جتنے بھی فلاسفرز نے تعلیم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے ان سب کا میں نے خلاصہ پیش کیا تھا۔ تو آج دوبارہ سے میں وہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سب سے پہلے اس بات کا احساس ہو کہ تعلیم ہوتی کیا ہے۔ جس تعلیم کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں وہ ہرگز تعلیم نہیں ہے۔ جو ہمارا مروجہ نظام تعلیم ہے وہ کسی بھی طرح سے تعلیم کی اصل تعریفات اور تشریحات کا حق ادا نہیں کر پا رہا۔ تو ایجوکیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور کتابیں پڑھیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی، فلسفی کی، لرننگ سے ریلیٹڈ، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا بہت آسانی سے کہ ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو کہ بالآخر یعنی کہ شروع میں ABC سیکھیے، الف بے پے سیکھیے،
جمع تفریق سیکھیے، ضرب تقسیم سیکھیے، اس کے بعد جیوگرافی سیکھیے، فزکس کے پرنسپل سیکھیے، کیمسٹری سیکھیے، سیکھتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالآخر ایٹ دا اینڈ یہ جو عمل ہے تعلیم کا، اس کو خدا شناسی سے متعارف کروانا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹ کو بالآخر یہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد جمع تقسیم، الف بے پے، اے بی سی اور معاشرتی علوم، جنرل نالج، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، کمپیوٹر سائنسز، یہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد بالآخر مقصد یہ ہو کہ وہ خدا شناس ہو سکے، ٹو فائنڈ دا ٹروتھ۔ اور یہ تعریف میں تو نہیں دے رہا، یہ ارسطو افلاطون کے زمانے سے لے کر اگر آپ تحقیق فرمائیں تو بینجامن بلوم تک اور علامہ اقبال تک اور شاہ ولی اللہ تک، جتنے بھی فلاسفرز آپ دیکھیں گے، ان کے خیال میں تعلیم کا حتمی مقصد جو ہے وہ مکارم اخلاق ہے اور روحانی ارتقاء ہے۔ الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے جس کو آسانی سے سب اپنا سکتے ہیں، ٹو فائنڈ دا ٹروتھ، حق کی، سچائی کی تلاش، نیک و بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جانا۔ لیکن کچھ ویسٹرن فلاسفرز ایسے بھی ہیں، کچھ ویسٹرن نان مسلم فلاسفرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ خدا شناسی، حق کی تلاش سے مراد خدا کی تلاش ہے، جس کو ٹروتھ کہتے ہیں، انورٹڈ کاماز کے اندر، ٹو فائنڈ دا ٹروتھ۔ وہ ٹروتھ حق ہے اور حق خدا ہے۔ تو تعلیم کا جو بالآخر انجام کار ہے، حتمی ہدف ہے، وہ خدا شناسی ہے۔ تو یہ خدا شناسی کا عمل جو ہے، پھر اس کے لیے ذیلی محرکات اور معاملات کی ضرورت پڑتی ہے، جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ جتنا بھی فلسفہ ہے تعلیم سے متعلق، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ تو نہیں دیں گے پرائیویٹ اسکولوں کی مینجمنٹ جن کا تعلیم سے دور پار کا بھی لینا دینا نہیں، وہ فلاسفرز تو نہیں ہیں۔ تو تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو یہ ماہرین تعلیم اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور ماہرین تعلیم جو ہیں وہ آج کے بھی نہیں، آپ اس جواب کی تلاش میں صدیوں کو کھنگالیں گے۔ تعلیم کا عمل کوئی آج کے دور میں تو شروع نہیں ہوا، اس کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، اور بڑی روشن اور شاندار تاریخ ہے، بہت ہی شاندار تاریخ تعلیمی نظام کی رہی ہے، خصوصاً 800 سال تک جو مسلمانوں کا ایک ارتقاء کا دور تھا، اس میں تعلیم بغداد، دمشق، قاہرہ، مرکز تھے، خراسان مراکز تھے تعلیم کے، نئی نئی ایجادات۔ یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ سائنس یہ سمجھتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پچھلے 20-25 سال پہلے تک انسانیت نے اتنی ترقی نہیں کی جتنے پچھلے 20-25 سال میں انسانیت ترقی کر چکی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد۔ لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کچھ اسباب بنے ہیں، کسی نے بجلی بنائی ہے، کسی نے پہیہ بنایا ہے، کسی نے فزکس کے اصول وضع کیے ہیں، پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کا جو پھل ہے وہ ہم آج کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ تعلیم کی تعریف کیا ہے اور کون کرنے کا اہل ہے،
تو آپ کو صدیوں کو کھنگالنا پڑے گا، اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے کھنگالا ہے صدیوں کو، اور صدیوں کو کھنگالنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اور خود چیلنج کرنے سے پہلے جب آپ خود تحقیق فرمائیں گے تو آپ پر یہ بات صاف ظاہر ہو جائے گی کہ جتنے بھی فلاسفرز گزرے ہیں جنہوں نے تعلیم پر گفتگو کی ہے، ان کے خیال میں تعلیم کا حتمی مقصد، اب میں الفاظ بدل بدل کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے، تو تعلیم کا حتمی مقصد خدا شناسی، یہ ایک لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ حق کی تلاش، تیسرا لفظ نیک و بد میں تمیز کر سکنا، چوتھا لفظ اچھے اور برے میں تمیز کر سکنا، پانچواں لفظ معیار زندگی کو بہتر بنا سکنا، چھٹا لفظ کردار کو بہتر بنا سکنا، ساتواں لفظ شخصیت کو بہتر بنا سکنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو افیکٹو ڈومین ہے بلوم ٹیکسانومی میں، یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے۔ بلوم ٹیکسانومی پہ بھی میں آج تھوڑی بہت بات کروں گا۔ اس وقت میں آپ کو یہ سینسٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نام اور ٹرمز بدل سکتی ہیں، لیکن سب کا متفقہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم بلا ضرورت تو ہرگز نہیں ہے، اس کی ایک ضرورت ہے معاشرے کو، لیکن اس کے جو اہداف ہیں، اعلیٰ اہداف، وہ شخصیت سازی، کردار سازی، مکارم اخلاق، تزکیہ نفس اور خدا شناسی پر مبنی ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں عجیب لگتی ہوں گی۔ آپ نے تو یہ سمجھا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں، ان معلومات کا آپ رٹا لگائیں، میمورائز کریں، اور پھر امتحان کے دن ان کو مزید پکائیں، اور اس کے بعد اچھے نمبر حاصل کریں، اور پھر اس معلومات کو بھول جائیں، وہ اب آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اچھا ٹیچر بھی وہ ہے جس کو خود بھی ان معلومات کا پتہ ہو، وہ معلومات جو مستعار لی ہیں انگریز سے، پروپیگنڈا بیسڈ انفارمیشن، وہ اس پروپیگنڈے کا ٹیچر کو بھی پتہ ہو، اور وہ پروپیگنڈا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو منتقل کرے، اسٹوڈنٹس اس کو میمورائز کریں وقتی طور پر، اور امتحان دینے کے بعد اس کو بہت آسانی سے، بہت پیار سے بھول جائیں، اور نہ ٹیچر پوچھیں نہ والدین پوچھیں کہ وہ معلومات جو آپ نے حاصل کی تھیں وہ ابھی بھی یاد ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی زندگی کا ان کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے، ان معلومات سے آپ کو آپ کی عملی زندگی میں کیا فوائد پہنچے ہیں۔ یہ تو سوالات ہی نہیں ہیں آج کل کے دور کے۔ آج کل کے دور کے سوالات یہ ہیں کہ نمبر کتنے آئے ہیں اور نمبر آئے ہیں تو پھر نوکری ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ تو تعلیم کو 100% نوکری کے ساتھ اور روزگار کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اس مادی دور میں۔ تعلیم اپنے اعلیٰ مقاصد کھو چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے بچپن میں جو ہم نے کہانیاں پڑھیں یا رسائل پڑھے یا اخبارات کا مطالعہ کیا، تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ جڑا ہوا پایا۔ تعلیم و تربیت یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، تعلیم و تربیت۔ تو آج کل کے دور میں تربیت کا عنصر جو ہے وہ بالکل بیچ میں سے
ویسے نکل چکا ہے جیسے کوئی دودھ میں سے مکھی کو نکال باہر کرے۔ خاموشی سے، چپکے سے، دبے پاؤں تربیتی عناصر تعلیمی نظام میں سے خارج ہو چکے ہیں، اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ انتہائی شرمندگی کا، انتہائی ندامت کا مقام ہے۔ یعنی یہ اسی طرح ہے، بالکل میں آپ کو ایک مثال سے واضح کروں کہ ایک شخص لاکھوں روپیہ لگائے اور حج پر جائے اور حج کر آئے، لیکن وہاں پہ نماز کوئی نہ پڑھے۔ یعنی حج کے جو ارکان ہیں، طواف کرے، منا میں قیام کرے، عرفات میں قیام کرے، مزدلفہ میں قیام کرے، دعائیں مانگے، پھر آخر میں اونٹ ذبح کرے اور واپس تشریف لے آئے، لیکن اس عرصے کے دوران نماز کوئی نہ پڑھے۔ تو کیا عالم ہے اس حج کا؟ سارے ارکان تو پورے ہو چکے ہیں حج کے، پیسے بھی خرچ ہو چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اس کی روح کو پایا؟ نماز جو حج سے زیادہ ضروری تھی وہ تو پڑھی ہی نہیں۔ تو اس تعلیمی نظام میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ مکارم اخلاق، تربیت جو انتہائی ضروری تھی وہ تو نایاب ہے، اس کا اجرا نہیں ہو پا رہا، اور باقی ارکان جتنے بھی ہیں وہ سب ماشاءاللہ پورے ہیں، ڈسپلنز بنے ہوئے ہیں، سیمسٹر سسٹمز ہیں، اینول سسٹمز ہیں، گریڈنگ ہے، مارکنگ ہے، ایویلویشن ہے، ٹیچر ٹریننگ ہے، اسکولوں کی بلڈنگز پہ کام ہو رہا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کنوینس پرووائڈ کی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے بادی النظر میں، لیکن جو اصل روح ہے اس روح سے تعلیمی نظام خالی ہے بالکل۔ تعلیم اپنے مقاصد کھو چکی ہے، اعلیٰ مقاصد، کوئی تربیت سازی، کوئی کردار سازی، کوئی شخصیت سازی تعلیمی نظام میں نہیں دی جا رہی، جو کہ تعلیم کا ایک اعلیٰ مقصد ہوا کرتی تھی۔ تعلیم انسان کو تہذیب یافتہ، مہذب بناتی تھی، تعلیم انسان کو بہادر بناتی تھی، بزدل نہیں بناتی تھی، تعلیم انسان کو دوسروں پر سبقت دلواتی تھی، اور جو شخص تعلیم یافتہ ہوا کرتا تھا لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، 50-60 سال پہلے آپ دیکھیے لوگ اپنے نیم پلیٹس لگاتے تھے، فلانا BA LLB، تو BA بھی ایک ڈگری سمجھی جاتی تھی بہت بڑی، اس سے پہلے میٹرک کو بہت بڑی سند سمجھا جاتا تھا، کیونکہ تعلیم کم تھی، تعلیمی سہولیات کم تھیں، اساتذہ پرخلوص تھے، اور آج کل تو آپ تعلیم انتہائی کامن ہے، روٹین، ایجوکیشن ہیز بیکم اے روٹین، جیسا کہ ریلیجس ریچولز جو ہیں وہ روٹین بن چکے ہیں، اسی طرح سے ایجوکیشن بھی روٹین ہے، روٹین کا کام ہے، سب کرتے ہیں، ہم نے بھی کرنا ہے، ہو ہی جاتا ہے، کر ہی لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، کوئی فیل نہیں ہوتا، اس میں ناکامی نہیں ہے آج کل۔ اگر بچے کن ذہن بھی ہیں تو بالآخر ماسٹرز کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ہو ہی جاتا ہے، ڈگری مل ہی جاتی ہے، لیکن کردار سازی سے، شخصیت سازی سے، خدا شناسی سے، تزکیہ نفس سے تعلیمی نظام خالی ہے۔
تو یہ میں نے آپ پر واضح کیا کہ یہ میرے دل کی آواز نہیں ہے، یہ اگر آپ تحقیق فرمائیں گے تو ارسطو افلاطون سے سٹارٹ کیجئے، جو ڈاکیومنٹڈ ہسٹری میں جو فلسفی آپ کو ملتی ہے وہاں سے سٹارٹ کیجئے اور آج تک آئیے اور دیکھیے کہ فلاسفرز نے، سائنٹسٹس نے، پروفٹس نے، عظیم عظیم دانش مند لوگوں نے کیا کیا آراء دی ہیں تعلیم کے بارے میں، اور تعلیم کے جو فوائد ہیں ان پر پھر روشنی ڈالیے کہ پچھلی صدیوں میں تعلیم نے کیا کیا ثمرات دیے ہیں۔ اپنے سب کانٹیننٹ میں دیکھیے، افغانستان کو لیجئے، افغانستان میں آج تعلیم کی حالت دیکھیے اور 5-6 صدیاں پہلے افغانستان میں تعلیم کا مقام دیکھیے آپ۔ خراسان، سمرقند، بخارا یہ تعلیم کے گڑھ ہوا کرتے تھے، اور تعلیم کی روشنی واقعی روشنی ہوا کرتی تھی، اور شاگردوں کی پیشانیوں سے ریفلیکٹ ہوتی تھی وہ روشنی۔ یہ تعریفیں آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک چیز آپ ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم تو اسکول جا کر ہی حاصل کی جاتی ہے، یعنی فارمل ایجوکیشن کو ہم ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہے، یعنی کہ جو بچہ فارملی اسکول نہیں جاتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہا اور وہ تعلیم یافتہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اسکول نہیں جا، اسکول میں اس نے انرولمنٹ نہیں کرائی، ایڈمیشن نہیں لیا۔ تو اس سلسلے میں آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ تعلیم دو طرح کی ہے۔ محققین، سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تعلیم فارمل بھی ہوتی ہے اور انفارمل بھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ فریکوینسی جو ہے وہ انفارمل ایجوکیشن کی ہے۔ انفارملی انسان زیادہ چیزیں سیکھتا ہے بنسبت فارمل سیٹنگز کے۔ تو جو بچے، اب پاکستان میں کتنے بچے جو ہیں وہ غالباً سننے میں آیا ہے کہ 6 لاکھ تقریباً نوجوان ہر سال یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی کورونا میں پتہ چلا کہ پاکستان کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان نوجوانوں میں سے اگر تناسب نکالیں تو 1 یا 2% نوجوان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی جاہل ہیں، جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، کیا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں؟ تو یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں یونیورسٹیز کی، وہ نوجوان نہ صرف یہ کہ ایجوکیٹڈ یونیورسٹی گریجویٹس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، بلکہ وطن عزیز کے لیے زیادہ کارآمد ہیں، ہنرمند ہیں، بزنس مین ہیں، سکلڈ افراد ہیں، سکلڈ۔ تو اگر آپ کسی دن سروے کیجئے، گھر سے باہر نکلیے اور دیکھیے کہ ہمارے شہر کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کیسے ہو رہی ہیں، وقت کا پہیہ کیسے چل رہا ہے، زندگی کیسے آگے بڑھ رہی ہے، تو سڑک پر نکلیے، وہاں پر دیکھیے، کتنے کھڑے ہو کر دیکھیے، ٹیکسی گزر رہی ہے، رکشہ گزر رہا ہے،
گاڑی گزر رہی ہے، ٹرک گزر رہا ہے، بس گزر رہی ہے، کسی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیے اور پھر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ ان میں سے یونیورسٹی ڈگری ہولڈرز کتنے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پھر کسی بازار میں تشریف لے جائیے، کسی مارکیٹ میں تشریف لے جائیے، ہنرمندوں کو دیکھیے، تو اسکلڈ فل ہونا ملک کی ترقی کا باعث ہے، ڈگری کا ہونا ملک کی ترقی کا باعث نہیں ہے۔ ملک اس وجہ سے آگے نہیں چلتا کہ اس میں ڈگری کتنے کتنے لوگوں کے پاس ہے، ملک اس وجہ سے آگے چلتے ہیں کہ اس میں ہنرمند اور اسکلڈ بندے کتنے ہیں جو ملک کو آگے چلا سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ کے پولیٹیشنز ہیں، پھر اگر اس فارمولے پر عمل کریں تو جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان سب کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل سائنس میں ڈگری ہو ان کے پاس، اگر ڈگری ضروری ہے، اور جتنے بھی بزنس مین ہیں پھر سب کے پاس ایم بی اے کی ڈگری کا ہونا ضروری ہوگا۔ تو یہ چیز واضح کیجئے اپنے اذہان میں کہ تعلیم انفارمل بھی ہوتی ہے، صرف فارمل ایجوکیشن ہی کو آپ ایجوکیشن کنسیڈر نہ کریں، انفارمل ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے۔ بچہ اپنی والدہ سے، اپنے والد سے انفارملی ایجوکیٹ ہوتا ہے، پھر اپنے دوستوں سے، پیئر ایسوسیشن سے انفارملی ایجوکیٹ ہوتا ہے، پھر جب اسکول جاتا ہے تو کلاس سے ہٹ کر، اور جب یونیورسٹی جاتا ہے تو کلاس روم سے ہٹ کر اصل ایجوکیشن اس کی وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اس کو، وہ تعلیمی ماحول جس کو آپ بڑے پیار سے کہتے ہیں کنڈیوسیو ٹو لرننگ انوائرمنٹ۔ تو جا کے پوچھئے اسکولوں سے اور یونیورسٹی سے کہ اس انوائرمنٹ پہ کیا کام ہے، جو اچھے اچھے جملے آپ نے انگریز سے مستعار لیے ہیں، کنڈیوسیو ٹو لرننگ انوائرمنٹ، تو وہ انوائرمنٹ کہاں ہے، کیا ہے، اور اس پر کیا کام ہو رہا ہے۔ بچوں کو وہ ماحول کون دے رہا ہے جو کہ تعلیم میں کنٹریبیوٹنگ رول پلے کرے، وہ ماحول ہوتا کیا ہے اور وہ کہاں ہے ماحول۔ تو ایجوکیشن فارمل اور انفارمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن لرننگ کا ایک پروسیس ہے، اس پر بھی سب متفق ہیں۔ جتنی بھی فلسفیز آپ اٹھائیے گا، آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ جب لرننگ کو ڈیفائن کرتے ہیں فلاسفرز اور سائنٹسٹ، تو حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ لرننگ بے فائدہ ہے، بے سود ہے، جس کی ریفلیکشن بیہیویئر سے نہیں ہو سکتی۔ وہ علم جو عمل سے ظاہر نہ ہو بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ اس پر کس بشر کو انکار ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا فلسفی یا سائنسدان یا ایجوکیشنسٹ مجھے دکھائیے جس کو اس شے سے انکار ہو کہ لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر۔ لرننگ کا مقصد ہی بیہیویئرل اور ایٹیٹیوڈنل چینج ہے۔ تو جب تک بیہیویئرل اور ایٹیٹیوڈنل چینج آکر نہیں ہوگی، تعلیم کا مقصد پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک تعلیم، اسی لیے میں نے اپنے ماڈل میں یہ بتایا کہ جب تک تعلیم شخصیت سے، کردار سے اور بیہیویئر سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ بالکل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم، یہ بھی میں لگے ہاتھوں بتاتا چلوں کہ ایک اور مسکنسیپشن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، ریلیجسلی، اسلامکلی یہ ایک فرض ہے،
تو اس پر پھر آپ تحقیق کیجئے۔ سمرائزڈ وے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مروجہ تعلیم ہے یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کی، یہ بالکل بھی فرض نہیں ہے۔ اس کو کون فرض کہتا ہے؟ فرائض کی لسٹ میں اس کا اندراج نہیں ہے۔ اس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو کیا تعلیم فرض ہے؟ اور اگر فرض ہے تو میں نے بتایا کہ 6 لاکھ نوجوان داخلہ لیتے ہیں، جو باقی کے کروڑوں نوجوان ہیں، کیا وہ فرائض سے غفلت برت رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں کچھ جھوٹی احادیث کا سہارا لے کر بعض لوگ اس چیز پر سینسٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم فرض، یعنی کہ اسکول میں ایڈمیشن لینا فرض ہے بچے کا ریلیجسلی۔ اس مخمصے کو، اس مسکنسیپشن کو، اس متھ کو اپنے ذہن سے نکالیے۔ بنیادی دینی تعلیم، نماز کیسی پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کتنے پر بنتی ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے کرتے، اس کو کہتے ہیں بنیادی دینی تعلیم۔ یہ ہے فرض۔ فزکس پڑھنا، کیمسٹری پڑھنا، بایولوجی پڑھنا، جیوگرافی پڑھنا، یہ چیزیں فرضیت کے دائرے میں نہیں ہیں۔ اس کو فرض کی ٹرم لگا کر آپ جھوٹی احادیث کا سہارا لے کے سینسٹائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچیں سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتنے مکتبے، مکاتب، سکولز بنے، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے کتنے سکولز بنائے۔ تو بنیادی لکھنا پڑھنا وہ بھی فرض نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتنے صحابہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بنیادی لکھنا پڑھنا، اور پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سکولز، کالج، دانش گاہیں، دانش کدے جو بنے ہیں اسلامی ادوار میں، دانش کدہ فارسی میں کالج کو کہتے ہیں، دانش گاہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسلامی سلطنت میں دانش کدے اور دانش گاہیں بنی ہیں، یہ دنیاوی پرسپیکٹیو میں بنی ہے، دینی پرسپیکٹیو میں نہیں بنی ہے۔ اور دین صرف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو فرائض مسلمان نے ادا کرنے ہیں ان کے بارے میں بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں بنیادی علم ہونا ضروری ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن جو ہم نے یہ ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اور تعلیم کون سی؟ اسکولوں کی اور کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کی۔ یہ شوشہ انتہائی غلط ہے، اس سے بھی باہر نکلیے۔ تو اب میں نے آپ کو مختصر سا خاکہ پیش کیا کہ تربیت کا جو عنصر ہے تعلیم میں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ خود بھی تحقیق فرمائیے۔ اب آج کی نشست میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے کے سارے فلسفے اور ساری تھیوریز ون بائی ون بتاتا چلوں۔ کچھ میں آپ کو ہنٹس دیتا ہوں، ان کو اسٹڈی کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ جان بی واٹسن اور بی ایف سکنر کی تھیوریز ہیں لرننگ سے ریلیٹڈ، ان کا مطالعہ فرمائیں، اور سٹیمولس اور رسپانس میں جو ایسوسیشن کا رول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کیسے لرن کرتا ہے۔ اس کے بعد پیولو کی کلاسیکل کنڈیشننگ کو بھی آپ اسٹڈی کیجئے۔ اس کے بعد کوگنیٹو تھیوریز ہیں، کنسٹرکٹیوزم ہے، ایڈلٹ لرننگ تھیوری ہے، سوشو کلچرل تھیوری ہے۔ یہ ساری تھیوریز جو ہیں یہ لرننگ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ کنیکشنزم تھیوری ہے،
اور پھر اس کے بعد ایسوسیشنزم ہے، بہت سی تھیوریز ہیں۔ البرٹ بندورا کی مشہور تھیوری ہے سوشل لرننگ تھیوری، اس میں اس نے ماڈلنگ کے بارے میں بتایا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے۔ میں جس تھیوری پہ آج بات کر رہا ہوں یہ بلوم ٹیکسانومی ہے، تو اس سے پہلے بھی تھیوریز ہیں ایجوکیشن اور لرننگ کے پرسپیکٹو میں، جن کے میں نے صرف کچھ کے نام بتانے پر اکتفا کیا ہے، وہ آپ مزید مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو بہت مشہور اور کلاسیکل تھیوری ہے مروجہ ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم میں، وہ بلوم ٹیکسانومی ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بینجامن بلوم کی تھیوری، جس کو کہ نہ صرف ویسٹ تسلیم کرتی ہے بلکہ ایون پاکستان میں بھی کافی اسکولوں میں اس کی ریفلیکشنز ملتی ہیں، تو یہ تأثر میں زائل کرنا چاہتا تھا کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ خود مسلمان ہے اور خدا شناسی پر بات کرتا ہے اور مغربی افکار کو نہیں مانتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بذات خود ایک ریسرچر ہوں، ایک سائنٹسٹ ہوں، میں بہت نیوٹرل انسان ہوں، میں بائسڈ نہیں ہوں ریلیجسلی۔ جو حق ہے وہ حق ہے۔ تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے میں بلوم ٹیکسانومی کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصراً، اور پھر آپ اس کی بھی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیجیے۔ تو یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی اور بہت سے چیزیں بڑی مشہور ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ تو بینجامن بلوم نے انیشیلی ایک تھیوری پیش کی لرننگ کے پرسپیکٹو میں، اور اس نے یہ کہا کہ لرننگ کے 3 ڈومینز ہیں، ایک سائیکو موٹر سکلز ہیں، ایک کوگنیٹو ڈومین ہے اور ایک افیکٹو ڈومین ہے، اور ان تینوں ڈومینز میں ایجوکیشنل سسٹم کو کام کرنا چاہیے۔ پھر اس تھیوری میں کچھ اور لوگوں نے مزید امپرومنٹس کی ہیں، اور اس کا جو لب لباب ہے وہ اس گراف کی شکل میں آپ پر واضح ہے کہ اس کو بلوم ٹیکسانومی کہتے ہیں، بلوم ٹیکسانومی۔ اس میں جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ کے کچھ مدارج ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، کچھ لیولز ہیں، یعنی تعلیمی نظام میں جو لرننگ کا عمل واقع ہوتا ہے اس کے کچھ لیولز ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور پوائنٹ یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ جب تک نچلا لیول سیٹسفائی نہیں ہوگا اوپر والا لیول سیٹسفائی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیرارکی کا کانسیپٹ ہے جو میسلو نے بھی دیا، اور پھر بلوم نے بھی یہ کہا کہ جب تک نچلے لیول میں ماسٹری نہیں ہوگی تب تک اوپر والا لیول اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھیے، اس دائرے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پہلا لیول کیا ہے؟ ریممبرنگ، یاد کرنا، ریممبر کرنا، میمورائز کرنا، اس کو پھر ریکال کرنا، ریٹریو کرنا، یہ پہلا لیول ہے۔ اور یہ پہلا لیول آپ کو ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ ہم اس لیول پر کھڑے ہیں، اس سے اوپر کے لیولز کو ہم نے ابھی ٹچ نہیں کیا، معذرت کے ساتھ۔ ہمارا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے وہ سب لیول 1 پر کھڑا ہے، اکثریت، خصوصاً سوشل سائنس، میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ میں پھر انسان اگلے لیولز تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے بادل ناخواستہ، لیکن سوشل سائنسز میں اور آرٹس میں پہلے لیول سے ہم آگے نہیں نکل پائے۔ تو ریممبرنگ کا لیول ہے پہلا،
اس کے بعد دوسرا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اب جو معلومات لرنر نے میمورائز کی ہیں کیا وہ ان کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اور جو آئیڈیاز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اب آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیے، جتنے لوگ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ ان کو امیجن کیجئے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا جو انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کو وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں یا نہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ مطالعہ پاکستان میں 2 قومی نظریہ پڑھا، رٹا لگایا، کیا اس 2 قومی نظریے کو سمجھتے بھی ہیں؟ اس کے بعد تیسرا لیول ہے اپلیکیشن کا، اپلائنگ، کہ سب سے پہلے معلومات حاصل کی، پھر اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کو سمجھا، اس کے بعد اس کو اپلائی کیا۔ کین دا لرنر یوز انفارمیشن ان اے نیو وے؟ جو معلومات لرنر تک پہنچی ہیں کیا وہ اس کو اپلائی اپنی زندگی میں کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ تو پھر امیجن کیجئے، دیکھیے کیا اپلیکیشنز ہیں۔ مجھے آج تک کوئی ایک ایسا الیکٹریکل انجینئر نہیں ملا جو اپنے گھر کی بجلی خود ٹھیک کر سکے۔ موسٹلی اب یہ تلخ باتیں ہیں اور تلخ لگتی ہے، لیکن بیان کرنا ضروری ہے کہ موسٹلی جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، وہ نوجوان مارکیٹوں میں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے حل کر کے دیتے ہیں بچوں کو، جنہوں نے کبھی خود اسکول اور کالج کی شکل نہیں دیکھی ہوتی۔ یہ آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ بل گیٹس بھی اسکول سے بھاگا تھا اور نیوٹن بھی اسکول سے بھاگ کر ہی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس چیز پر بھی دلائل ملتے ہیں کہ جو کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب سیاستدان ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ کامیاب ہیں، وہ مروجہ تعلیم کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر، اس کی مقام اور مرتبہ اور ویلیو دیکھیے، اور کسی سرکاری ادارے میں ایک معمولی سے کلرک کی اور سیکریٹری کی مقام اور مرتبہ دیکھیے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا۔ تو اپلائنگ کے بعد پھر اینالائزنگ، لیول 4، کین دا لرنر ڈسٹنگوش بٹوین ڈفرینٹ پارٹس؟ چیزوں کو ڈسمینٹل کر کے دوبارہ سے ان کو جوڑ سکتا ہے یا نہیں، اینالائز کر سکتا ہے چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد اگلا لیول ہے ایویلویشن کا، کین دا لرنر جسٹیفائی اے اسٹینڈ اور ڈیسیجن؟ وزڈم سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے بعد آخری لیول ہے کریٹنگ کا، کہ کین دا لرنر کریٹ اے نیو پروڈکٹ اور پوائنٹ آف ویو؟ تو اب اس کی میں ایک اپنے مضمون سے متعلق ایک مثال دوں کہ اگر تعلیم واقعی اپنی اصل شکل میں موجود ہوتی تو سائیکالوجی پڑھنے والے کیا پڑھتے اور کیا پڑھ کر کیا بن کر نکلتے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ میرا مضمون ہے سائیکالوجی۔ تو سب سے پہلے تو وہ ریممبر کرتے، بی ایس میں ڈفرینٹ تھیوریز کو پڑھتے، ڈفرینٹ کانسیپٹس کو، کانسٹرکٹس کو پڑھتے۔ سائیکالوجی کی 53 ڈویژنز ہیں، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی پڑھتے، کلینیکل پڑھتے، ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھتے پہلے لیول پر۔ اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرتے، پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرتے، پھر اس کو اینالائز کرنا شروع کرتے، اور ایویلویٹ کرنے کے بعد بالآخر ایک نئی تھیوری دے کر جاتے دنیا کو،
جب بی ایس کی ڈگری ان کے ہاتھ میں ہوتی جو ماسٹر کے ایکولنٹ ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن، تو پھر وہ دنیا کو ایک نیا فلسفہ اور ایک نیا نظریہ دے کے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بادی النظر میں ہم یہ چیز پی ایچ ڈی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں عرف عام میں، کہ جو شخص چلو بی ایس میں تو اس نے کوئی نیا فلسفہ نیا نظریہ نہیں دیا، ایم ایس میں بھی نہیں دیا، تو پی ایچ ڈی میں تو ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں جو تھیسز ہے وہ سبجیکٹ میں کسی نئی کنٹریبیوشن کا باعث بننا چاہیے اور علم کے فروغ میں نالج گیپ کو فل کرنا چاہیے، اور یا تو جو پی ایچ ڈی کا کام ہے یا تو ایگزسٹنگ باڈی آف سائنٹیفک لٹریچر میں انہینسمنٹ کا باعث بنے، اور یا کسی سوشل پرابلم کی سلوشن پیش کرے۔ یہ ہم ابھی بھی کامن سینس ہے سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے، سائیکالوجی میں دیکھ لیجئے، پی ایچ ڈیز کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ویب سائٹس پر اویلیبل ہیں، ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ تو کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے یا ریپلیکیشن ہو رہی ہے؟ تو موسٹلی سائیکالوجی میں نہیں بلکہ ساری فیلڈز میں موسٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی لیول پہ کہ ویسٹرن تھیوریز کو ری ٹیسٹیفائی اور ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو از سر نو اپروو کیا جا رہا ہے، جس سے کہ فائدہ انہی کا ہو رہا ہے، اپنی دھرتی ماں سے کوئی نیا علم پھوٹ نہیں رہا۔ جس طرح میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ حیرت کی بات ہے کہ جتنے بھی نفسیات دانوں کے فلسفے ہم نے پڑھے ہیں، ایف ایس سی میں، بی ایس میں، ایم ایس میں، پی ایچ ڈی میں، وہ سارے کے سارے انگریز ہیں۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کسی چائنیز کا، کسی جاپنیز کا، کسی عرب کا، کسی اردو سپیکنگ کا، کیا ان لوگوں میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا صدیوں سے جس نے نفسیات میں کوئی فلسفہ دیا ہو اور ہمیں پڑھنے کے لیے ملا ہو؟ یہ سارے ویسٹرن تھیوریز ہی ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، تو یا تو ایسٹ میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوتا بیچارہ، اور یا پھر دوسری بات کہ ایجوکیشن ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ ویسٹرن تھیوریز کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، تو انسان کو سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال بلوم ٹیکسانومی چونکہ ایک انتہائی مشہور تھیوری آف ایجوکیشن ہے اور ویسٹرن ہے، لہٰذا اس کو پیش کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا کہ آپ دیکھیے اس کے پرسپیکٹو میں بھی کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم ریممبرنگ سے موسٹلی آگے نہیں بڑھ رہا، چہ جائے کہ کریٹنگ ہو، اور یہ جو سٹیجز ہیں یہ سمرائزڈ وے میں ہیں کوگنیٹو ڈومین کے لیے۔ اگر بلوم ٹیکسانومی کا اس کا دوسرا ایک ورژن ہے افیکٹو ڈومین کا، اس میں پھر اس نے ویلیوز پر بھی بات کی ہے بلوم نے، تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب دوبارہ سے ہم اپنے لائف لانگ لرننگ ماڈل پر آتے ہیں جو کہ سکون کے فلسفے سے متعلق ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ اس میں صرف جو میرا رول ہے وہ صرف ایک کمپائلر کا ہے، میں نے اس کو کمپائل کیا ہے،
جتنی بھی ایجوکیشنل فلسفیز صدیوں سے دستیاب ہیں ان سب کو کمپائل کیا ہے اس ماڈل میں، اور یہ بتایا ہے کہ تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کیا ہیں۔ تو اب جب ہم استاد کا کردار جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ استاد کون ہے، استاد کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں پھر ہمارے سامنے دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو پریویلنٹ ہے اسٹیٹس کو سے ریلیٹڈ، مروجہ دور کی، کہ عرف عام میں اچھا استاد اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے بچوں کے نمبر اچھے آئیں، وہ اچھا استاد ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس کی کلاس اچھا پرفارم کرے گی اس استاد کو اچھا سمجھا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی جہالت ہے جس میں کہ تعلیمی نظام گرفتار ہے، اور جو تعلیمی نظام کے اندر ایویلویشن اور مانیٹرنگ سے ریلیٹڈ سسٹم ہے وہ بھی جاہلانہ تقلید کر رہا ہے اس نظریے کی کہ جس استاد کی کلاس کی پرفارمنس اچھی ہوگی وہ استاد اچھا ہے۔ اندازہ لگائیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اینول سسٹمز میں 9ویں 10ویں میں 11ویں 12ویں میں بورڈ کے امتحانات ہوتے تھے، تو استاد ٹیچ کرتا تھا، بچے لرن کرتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص ان کو چیک کرتا تھا۔ تو آج کل بھی بورڈ کے امتحانات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ادر دین بورڈ، یعنی کہ صرف 4 کلاسیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، صرف ان 4 کلاسوں میں پرچہ کوئی اور چیک کر رہا ہے، باقی کلاس 1 سے لے کر 8 تک اور پھر 3rd ایئر سے لے کر بی ایس اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی، یہ تو پرچے چیک ہی وہ کر رہا ہے جو پڑھاتا ہے خود۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں چھوٹے لیولز پر کہ کس طرح سے بچوں کو بڑھ چڑھ کر نمبر دیے جاتے ہیں، اور نمبروں کا کانسیپٹ بھی اچھے اسکولوں میں ختم ہے۔ ریلیٹیو مارکنگ کی جاتی ہے، گریڈز دیے جاتے ہیں، اس بچے کا A+ آ گیا، ساتھ میں اسمائلی فیس بھی بنا دیا، اس کا A- آ گیا، بس اس سے نیچے کی بات نہیں ہے پرائیویٹ سکولز میں جو اچھے سکول ہیں۔ A+, A-، دیٹس آل۔ B C D کو بھول جائیے، وہ کوئی بچہ بھی اتنا غلط پرفارم، اتنا لو لیول پہ نہیں کر رہا بادی النظر میں۔ پھر جو اچھے پرائیویٹ سکول سمجھے جاتے ہیں ان میں 1st 2nd 3rd کا کانسیپٹ بھی ختم، کوئی بچہ فرسٹ نہیں آئے گا، سارے فرسٹ ہیں، سب کے باپ اور ماں خوش ہو جائیں، پیسے دے رہے ہیں، تو 1st 2nd 3rd کا بھی رواج ختم ہے اچھے اسکولوں میں، جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح یونیورسٹیز میں آپ دیکھیے CGPA 3 سے نیچے تو کسی کا ہوتا ہے۔ نمبر جس مقدار میں دیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی فراوانی سخاوت، یعنی 1150 میں سے 1148 نمبر بھی آ جاتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ٹیچر بتاتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اسی کو چھاپا مارنا ہے آپ نے، اس میں کوئی ترمیم کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اس کو رٹا لگائیے اور یہی فارمولہ۔ جس طرح میتھس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میتھڈ کے نمبر علیحدہ ہیں اور فائنل آنسر کے نمبر علیحدہ ہیں، تو میتھڈ بھی وہی یوز کرنا ہے جو کہ یا تو استاد نے سکھایا ہے یا گائیڈ میں یا پچھلے حل شدہ پرچہ جات میں۔ پھر اس میں ایک بہت بڑا بزنس ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ کیسے بچوں کی جو پریکٹیکل نوٹ بکس ہیں وہ ایک صفحے پر سائن کر کے اس کے بعد مارکیٹ میں جاتی ہیں اور پھر دوبارہ سے بکتی ہیں،
اور بچے ان کا چربا مارتے ہیں فزکس کیمسٹری بیالوجی میں. اس طرح کی اور بہت سی دل خراش حقیقتیں ہیں جن کو میں ابھی نہیں کھول رہا. تو یہ جو لائف لانگ لرننگ ماڈل ہے، اس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم کے کیا اعلیٰ مقاصد ہیں. تو استاد بھی ایک تو یہ تھا جو نمبر دے رہا ہے، مروجہ موجودہ دور کا استاد جس کے بچے اچھے نمبر لے رہے ہیں وہ اچھا استاد ہے. جس اسکول کے زیادہ بچے بورڈ میں ٹاپ کر رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، وہ اسکول زیادہ اچھا ہے. یعنی کہ بات ساری آ کر ٹھہرتی ہے نمبروں پر. مارکنگ جو ہے اٹس دا اونلی کرائیٹیرین ٹو ایویلویٹ اے ٹیچر اور این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس کو صرف اور صرف گریڈز تک لمیٹڈ کر کے رکھا ہوا ہے. دوبارہ سے پچھلے بلوم ٹیکسانومی کے گراف پر آئیے. ایجوکیشنل پرفارمنس صرف اور صرف ریممبرنگ کی حد تک ایویلویٹ ہو رہی ہے. اچھا ٹیچر وہ ہے جو بچوں کو اچھا رٹا لگوائے، ریممبر کروائے، چیزیں یاد کروائے، طرح طرح کے طریقوں سے یاد کروائے، لکھ کر کروائے، بول کر کروائے، ویڈیو دکھا کے، آڈیو ویڈیو ایڈز دکھا کے کرے، پاور پوائنٹ کی سلائیڈز بنائے، جو طریقہ کرے، مقصد صرف اور صرف ریممبرنگ ہے. یعنی کہ ایک اسکول اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے 3 بچوں نے بورڈ میں 3 پوزیشنز لی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں نے اچھا پرفارم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے ریممبر اچھا کیا تھا، اور ریممبر کرنے کے بعد پھر ریکال اچھا کیا تھا، ریٹریو اچھا کیا تھا. یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایون بی ایف اسکنر نے یہ کہا کہ جو بچہ فرسٹ آتا ہے وہ اس لیے فرسٹ آتا ہے کہ اس میں سینس آف فیلیور سب سے زیادہ ہے. پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سی اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہ ایکڈیمک پرفارمنس جو کہ گریڈنگ اور مارکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اور لائف سیٹسفیکشن میں انورس کوریلیشن ریفلیکٹ کر رہی ہیں بہت سی اسٹڈیز. یعنی جتنا آپ کے گریڈز اچھے ہوں گے اتنی لائف سیٹسفیکشن سگنیفیکنٹلی کم ہوگی، اتنے ہی آپ نفسیاتی مریض ہوں گے. تو اچھا ٹیچر وہ ہے جو اچھا ریممبر کروائے. تو پرفارمنس کو صرف اور صرف ریممبرنس تک محدود کر دیا گیا. پرفارمنس انڈرسٹینڈنگ کی، اپلیکیشن کی، انالیسز کی، ایویلویشن کی اور کریٹیوٹی کی کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے پرفارمنس میں. سی ایس ایس کے امتحانات میں جو گائیڈز ملتی ہیں ان میں ہم سنتے ہیں کہ پہلا سینٹنس بہت امپورٹنٹ ہے آنسر کا، اس سے ایک امپریشن پڑتا ہے چیکر کے اوپر، ایگزامینر کے اوپر، اور پھر پرسنل کریٹیک بہت ضروری ہے. آخر میں سوال کے آخر میں پرسنل کریٹیک کرنی چاہیے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی رائے بھی، انالیٹیکل اوپینین بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ صرف لکیر کا فقیر نہیں ہے. لیکن اوورآل اگر آپ تعلیمی نظام کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف اور صرف ریممبرنگ کی حد تک پرفارمنس نظر آئے گی. بیہیویئرل پرفارمنس اور ایٹیٹیوڈنل پرفارمنس پہ کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے. تو ٹیچر وہ اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے بچوں کی پرفارمنس اچھی ہو، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس اچھی ہو. اور پرفارمنس اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر اچھے آئیں. اب یہ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے. تو اچھا ٹیچر کون ہے؟ اچھا ٹیچر وہ ہے جو کہ سب سے پہلے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا اس بات پر متفق ہے، سمجھتی ہے، ایجوکیشنل دنیا، ایجوکیشنل فلاسفرز کی دنیا، وہ یہ سمجھتی ہے، محققین کی دنیا، ریسرچرز کی دنیا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی چیز کی ڈگری لے لینا اس میں مہارت کی دلیل نہیں ہوا کرتا.
اور ڈگری کون سی ٹیچنگ کی؟ پہلے ہوتی تھی بی ایڈ اور ایم ایڈ، آج کل وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا استاد ہونے کی ڈگری تو نہیں ہے۔ کسی نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے، کسی نے فزکس میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا استاد بھی ہے۔ وہ ڈگری استادی کی ڈگری تو نہیں ہے، وہ ایجوکیشن کی ڈگری تو نہیں ہے۔ اس ڈگری کو حاصل کرتے وقت یہ تو نہیں سکھایا گیا کہ پڑھاتے کیسے ہیں، لرننگ کیا ہوتی ہے، ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ایک سبجیکٹ میں اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے۔ تو جو ڈگریز ایجوکیشن سے، استادی سے، ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تھیں، وہ تھیں بی ایڈ بیچلرز ان ایجوکیشن اینڈ ایم ایڈ ماسٹرز ان ایجوکیشن، جو کہ پہلے ٹیچرز کے لیے ضروری ہوا کرتی تھیں کہ اگر کسی سرکاری اسکول میں، سرکاری کالج میں اگر کسی نے ٹیچر بننا ہے تو وہ بی اے کے ساتھ، ایم اے کے ساتھ پھر بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی کرے گا تو تب ٹیچر بنے گا۔ آج کل اس کی بھی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ آج کل تو اور بہت سے نئے نئے تعلیمی تجربات سے ملک گزر رہا ہے۔ تعلیم کا بھی اللہ حافظ اور ملک کا بھی اللہ حافظ، نئے نئے تجربات سے گزر رہے ہیں۔ تو جو جینوئن ٹیچر ہے، اب یہ جو پیراگراف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سینٹنس ہے، یہ سینٹنس تو میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سینٹنس کے پیچھے کم از کم 50 حوالہ جات میں دے سکتا ہوں، دوسرے آتھرز کے اور دوسرے ریسرچرز کے۔ یعنی کہ یہ کمپائل تو میں نے کیا ہے، یہ سینٹنس بڑا پیارا سینٹنس ہے، لیکن اس کے پیچھے حوالہ جات بہت ہیں۔ یعنی کہ دوسرے ریسرچرز اس بات پر متفق ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف میری ذاتی رائے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جینوئن ٹیچر جو ہے، اصلی ٹیچر جو واقعی استاد کہلانے کے قابل ہے، واقعی اس کو استاد کہا جا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس ڈگری ہو، اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ تعلیم فارمل اور انفارمل دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تو ایک موٹر مکینک جو استاد ہے، جس کے پاس لوگ شاگردی کے لیے آتے ہیں، گاڑی کا کام سیکھنے کے لیے، ایک ڈینٹر ایک استاد ہے، ایک پینٹر ایک استاد ہے، ایک آٹو الیکٹریشین ایک استاد ہے، ایک پلمبر ایک استاد ہے، ایک مستری جو ہے گھر بنانے والا وہ ایک استاد ہے، اس کے پاس لوگ شاگردی کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ استاد کے پاس ڈگری بھی ہو، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ تو وہ کسی بھی شعبے کا استاد ہو سکتا ہے، تو ڈگری کا ہونا ضروری نہیں، نمبر 1۔ سیکنڈ، وہ جو استاد ہوگا، اصلی استاد، تو محققین کیا فرماتے ہیں اور تحقیق کیا بتاتی ہے کہ اس میں کچھ ایسی پرسنل کوالٹیز ضرور ہوں گی، پرسنل کوالٹیز جن کی مدد سے وہ کچھ کرداروں کو نبھا سکے تعلیم دیتے وقت، چاہے وہ تعلیم فارمل ہے یا انفارمل ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی اسی تعریف میں، اور ایک موٹر سائیکل مکینک ہے جو موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، وہ استاد ہے، بچوں کو سکھا رہا ہے، شاگردوں کو۔ تو ان دونوں مثالوں میں ان دونوں اشخاص کے پاس کچھ ایسی پرسنل کوالٹیز ہوں گی، اگر یہ اصلی استاد ہیں، جو کہ ان کو کچھ کردار کرنے پر اکسائیں گی، کچھ رولز پلے کرنے پر اکسائیں گی، کچھ رولز کو پلے کرنے کی وہ صلاحیت پیدا کریں گی ان میں، وہ پرسنل کوالٹیز۔ اچھا، ان پرسنل کوالٹیز کی اب ایک لمبی لسٹ ہے،
اس تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت لمبی لسٹ ہے ان پرسنل کوالٹیز کی، لیکن ان پرسنل کوالٹیز کے نتیجے میں جو کردار، جو رول ٹیچر سے پلے ہونا چاہیے، وہ رول سنیے کہ وہ کون کون سے رول ہیں۔ تو وہ مینٹور کا رول ہے، ایجوکیٹر کا رول ہے، ایویلویٹر کا رول ہے، گارڈین کا رول ہے۔ یعنی کہ اب جو موٹر سائیکل میکینک استاد ہے، وہ اگر واقعی استاد ہے تو بچے پر نظر رکھے گا کہ کہیں یہ چرس تو نہیں پیتا، کہیں یہ روٹی لینے کے بہانے جب نکلتا ہے تو رستے میں سگریٹ تو نہیں پی رہا، تو گارڈین کا رول بھی پلے کرے گا۔ اسی طرح وہ جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ بھی یہ دیکھے گا کہ بچے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، گارڈ کرنے کی کوشش کرے گا، مینٹور کرے گا۔ پھر آگے چلیے، ایڈوائزر ہوگا اس کا، انوویٹر ہوگا، ورکر ہوگا، خود کو ورکر بھی سمجھے گا، ٹیم ورک پہ بلیو کرے گا، مولڈر آف مائنڈز، ذہن سازی کرنے کے قابل ہوگا، ناقص معلومات سے جان چھڑائے گا بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، اور ان کی ذہن سازی کرے گا۔ سول سرونٹ ہوگا۔ سول سرونٹ کا مطلب یہ کہ سماجی کارکن ہوگا، معاشرے کی فلاح و بہبود پر یقین رکھتا ہوگا۔ پھر آگے سنیے، کاؤنسلر ہوگا، کاؤنسلر ہوگا، سائیکولوجیکل کاؤنسلر، بچوں کی ذہنی اور نفسیاتی پریشانیوں میں، چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، چاہے موٹر سائیکل میکینک استاد ہے، اپنے شاگردوں کی نفسیاتی مسائل میں ان کی مشاورت کر سکے گا، اصلی استاد اگر ہے تو۔ تھراپسٹ ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ میں خود ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں لہٰذا میں نے بیچ میں گھسیڑ دیا ہے یہ جملہ کہ کاؤنسلر بھی ہوگا اور تھراپسٹ بھی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کیجئے، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو تحقیق فرمائیے اور دیکھیے کہ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کا کیا رول ہے ٹیچر کے لیے، ٹیچر ایز اے کاؤنسلر، کاؤنسلنگ سکلز فار ٹیچرز۔ اور پھر آخر میں ایون اے پیرنٹ، وہ ایک والد کا، والدہ کا رول بھی پلے کرے گا ٹیچر۔ اس میں جو پرسنل کوالٹیز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کو یہ سارے رولز ادا کرنے پر آمادہ کر سکیں۔ یہ ہے استاد۔ یعنی کہ اگر میرا کوئی استاد ہے، میں کسی کو اپنا استاد کہتا ہوں، تو میں اس سے اور اگر وہ اصلی استاد ہے تو میں اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میری ذہن سازی بھی کرے، میری کردار سازی بھی کرے، میرے آئیڈیاز کو ریفائن بھی کرے، مجھ میں کریٹیویٹی بھی پیدا کرے، انوویشن بھی پیدا کرے، اور میرے نفسیاتی مسائل میں میری مدد بھی کرے، مشاورت بھی دے، مجھے نفسیاتی اور سماجی الجھنوں سے باہر بھی نکالے، اور میرے والدین کی طرح، میرے پیرنٹس کی طرح مجھ سے شفقت اور محبت کرے۔ وہ ہوگا اصلی استاد۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ ایک سمرائزڈ فارم میں نے آپ کے لیے یہاں لکھا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ وقت نکال کر تشریف لائیں تو اس کے پیچھے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی میں دینے کا پابند ہوں، اور خود بھی اگر آپ تحقیق کریں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نئی بات سنی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ تھراپسٹ بھی ہوگا، اس کو تھراپسٹ بھی ہونا چاہیے، یہ تو نئی بات سن لی ہے ہم نے۔ تو نئی بات آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ نے پہلے تحقیق نہیں کی، بات تو پرانی ہے۔ آپ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر تحقیق کریں گے تو آپ کو اس پر بہتیرے حوالہ جات ملیں گے کہ استاد کے لیے کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپیوٹک سکلز کتنی ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب وہ یہ کردار نبھاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹ بناتا ہے، خود پر ڈیپینڈنٹ نہیں بناتا، ان کو اکیلا معاشرے میں اپنی پرابلمز حل کرنے کے قابل بناتا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پوزیشن میں لے کے آتا ہے، جس کے لیے وہ ورائٹی آف میتھڈز اور اسٹریٹجیز یوز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے پاس
ورائٹی. جس طرح سے بیہیویئرزم میں بی ایف اسکنر نے یہ کہا کہ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو موقع پر ٹیچنگ اسٹریٹجی انوویٹ کر سکے فوری طور پر. یہ نہیں ہے کہ کچھ سیٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اس کو آتی ہوں اور کبھی ایک میتھڈالوجی یوز کرے کبھی دوسری. ایسا نہیں ہے. ٹیچر وہ ہوتا ہے جو موقع پر موقع کی مناسبت سے ایک نئی ٹیچنگ میتھڈالوجی انوویٹ کر سکے فوری طور پر اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ایویلویٹ کرتے ہوئے. اچھا، اس کے بعد اصلی ٹیچر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی جمود زن کا شکار نہیں ہوتا. اس کی اپنی لرننگ بھی سیز نہیں ہوتی. ایک انگلش کا ایڈیم ہے the one who dares to teach must never cease to learn. وہ بندہ جو استاد بننے کی جرات کرتا ہے اس کو کبھی بھی لرننگ اپنی لرننگ ختم نہیں کرنی چاہیے. وہ ساری زندگی خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے. جو کہ اصل ٹیچر ہے وہ ساری زندگی لائف لانگ لرننگ کرنے کا قائل ہے اور خود کو اسکالر ہی سمجھتا ہے ساری زندگی. کبھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں علم کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے مزید پڑھائی کی یا مزید لرننگ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا وہ نہیں سمجھتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اصل استاد کون ہے، اس کے کیا خصائل ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، اس کے کیا رولز ہیں. اب آپ امیجن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مروجہ اساتذہ کیا یہ رول پلے کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. اب ہم اس آخری سلائیڈ کی مدد سے ایک اصلی ٹیچر، ایک قرار واقعی ٹیچر، ایک جینون ٹیچر، ایک افیکٹو ٹیچر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمرائزڈ وے میں. اور پھر ذہن میں رکھیے گا وہ جو لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس میں نے پروپوز کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کمپائلیشن ہے میجر ایجوکیشنل تھیوریز اور فلاسفیز کی. تو اس کی مدد سے اب یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو جینون ٹیچر ہے اس کا کیا رول ہے، وہ کون ہوگا. اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جینون ٹیچر سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خود خوش اخلاق ہے، ہنس رہا ہے، جولی ہے، چیئرفل ہے. خوش و خرم ہے. جو شخص پریشان ہے وہ پچھلے رولز کیسے پورے کرے گا جو میں نے بتائے، تھراپسٹ کا، کاؤنسلر کا، مینٹور کا، مولڈر آف مائنڈز کا. اور یہ بھی بتایا تھا لائف لانگ لرننگ ماڈل میں کہ وہ جو تعلیم ہے وہ بیہیویئر سے، پرسنالٹی سے اور کیریکٹر سے ریفلیکٹ ہونی ضروری ہے. تو استاد کی اپنی بھی تو ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی، اس کی تو زیادہ ہونی چاہیے. یہ جو لفظ ہے پروفیسر، یہ ادھورا لفظ ہے ڈکشنری کے پرسپیکٹو میں. پروفیس کرنا، کس چیز کو پروفیس کرنا؟ تو پروفیسر آف نالج، یہ کمپلیٹ ورڈ ہے، پروفیسر آف نالج. اسی طرح جو لفظ ہے ڈاکٹر، تو یہ بھی سب سے پہلے ٹیچرز کے لیے بولا گیا، ڈاکٹر. تو اس کی اپنی نفسیاتی صحت بہت ضروری ہے ٹیچر کی. خود خوش و خرم ہو، مطمئن ہو، پرسکون ہو، تب اچھا پڑھائے گا. اور جو میں نے پاکستان میں ایک تحقیق کی اساتذہ پر، تقریباً 250-300 اساتذہ
یونیورسٹی اور کالجز کے، ان پر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان میں بہت سے نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس، ٹرن اوور انٹینشنز ان میں زیادہ ہیں، جاب سٹرین زیادہ ہے۔ تو پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس سلائیڈ میں کہ جو استاد ہے، جینوئن ٹیچر، وہ خوش گفتار ہے، خوش کردار ہے، خوب سیرت ہے۔ جامہ زیبی نہ پوچھئے ان کی، جو بگڑنے میں بھی سنور جائیں۔ جو بادی النظر میں، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کے کمرے میں اگر تشریف لے جاتے ہیں ہم، تو دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب سر جھکا کر، بڑی سی اینک لگا کر، سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، غرق ہیں تعلیم میں، اور ان کی ٹیبل تھیسیز سے بھری ہوئی ہے، کتابوں سے بھری ہوئی ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، مجلے پڑے ہوئے ہیں، میگزینز، جرنلز، اور کمرہ بالکل کتابوں سے کباڑ خانہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے پروفیسر ہیں، اتنا علم ان کے پاس ہوگا، انہوں نے اتنی کتابوں کو سجا رکھا ہے اپنے کمرے میں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صفائی پسند نہیں ہے، ان میں آرگنائزیشن نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، اپنی ٹیبل کو صاف نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیسے پروفیسر ہیں؟ اور ان کے اپنے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں، یہ کیا سکھائیں گے؟ یہ کیا بیہیویئرل چینج لے کے آئیں گے؟ یہ تو خود پریشان ہیں معاذ اللہ۔ تو ہم تو اکثر پریشان استادوں کو زیادہ اچھا استاد سمجھتے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوں، چہرے پر 12 بجے ہوں، ہم ان کو انتہائی فلاسفر اور دانش مند سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بیوٹیشین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور وہ اس کے اپنے بال بکھرے ہیں، اس کا اپنا چہرہ بدصورت ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ کا دل کرے گا اس سے میک اپ کروانے کے لیے؟ یا اسی طرح آپ کسی درزی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے اس کو سینے کا وقت نہیں مل رہا۔ تو یہ ہر شعبے میں اس مثال کو آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک موٹر سائیکل مکینک ہے، اس کی اپنی موٹر سائیکل تباہ و برباد ہے، مٹی سے بھری پڑی ہے، تو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی موٹر سائیکل ہے، تو کیا آپ اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کرانا پسند کریں گے اس سے؟ ایک وکیل ہے، آپ اس سے وکالت کروانے جاتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرا تو اپنا مقدمہ ذاتی 7 سال سے عدالت میں ہے۔ اسی طرح سے ایک گیسٹرینٹولوجسٹ ہے، گیس کے مسائل کو دیکھتا ہے ڈاکٹر، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا اپنا پیٹ پھولا ہوا ہے، تو پاگل ہی آپ ہوں گے اگر اس سے علاج کروائیں گے تو۔ جو اپنا پیٹ کی پھولے پن کو ختم نہیں کر سکتا، وہ آپ کی گیس پرابلمز کا کیا علاج کرے گا؟ اس پر تھوڑا سا برین سٹارم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیچر بادی النظر میں اس خوش گفتار نہیں ہے، خوش کردار نہیں ہے، وہ کیا تعلیم دے گا؟ وہ تو رول ماڈل ہے بچوں کے لیے۔ رول ماڈل کو تو مانتے ہیں آپ کہ ٹیچر رول ماڈل ہوا کرتے ہیں بچوں کے لیے، تو رول ماڈلنگ کہاں سے ریفلیکٹ ہوگی؟ اس کے بیہیویئر سے ہوگی، اس کی پرسنالٹی سے ہوگی، اس کے کیریکٹر سے ہوگی۔ تو یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ خوش و خرم ٹیچر ہے۔ اور دوسری چیز، جو یہ تیر کا نشان آپ کو ایرو نظر آ رہی ہے نیچے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سرونٹ لیڈر ہے ٹیچر۔ یعنی کہ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر K2 کی چوٹی ہے، اس کو ہم تعلیم کی چوٹی سمجھ لیں، تعلیم کا پہاڑ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو استاد ہے وہ چوٹی پر بیٹھا ہوگا، اور چوٹی پر بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا۔ نیچے جو اسٹوڈنٹس زمین پر کھڑے ہیں یا بعض اسٹوڈنٹس
پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، بعض درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اوپر سے آوازیں لگا لگا کے پل می اپ، اوپر سے آوازیں لگا لگا کے ان کو گائیڈ کرے گا کہ بھائی میں تو پہنچ چکا ہوں چوٹی تک، اب آپ بھی اس رستے سے آتے جائیے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ جو جینون ٹیچر ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ جینون ٹیچر چوٹی کو سر کرے گا خود سب سے پہلے، اس کے بعد واپس نزول فرمائے گا اللہ کا بندہ، دوبارہ دھرتی پر تشریف لائے گا اور اسٹوڈنٹس کو دھرتی پر کھڑے ہو کر انسٹرکٹ کرے گا کہ آپ اوپر چڑھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں نیچے سے، آئی ول اسسٹ یو۔ تو لیڈ کرنا یہ ہے، سرونٹ لیڈرشپ ہے، یہ ٹرم ہے ایک مینجمنٹ کی، سرونٹ لیڈرشپ۔ لیڈر وہ نہیں ہے جو پہلی صف میں نہ ہو اور میدان سے بھاگ جائے اور دور بیٹھ کر پالیسیاں بناتا پھرے۔ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا لیڈر کا کام ہے۔ تو یہ جو ایرو کی میں نے بنائی ہے یہاں پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیچے سے فرام باٹم ٹو ٹاپ ایک سرونٹ لیڈرشپ کا سٹائل رکھتے ہوئے اور خوش گفتار، خوش کردار ہوتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے ٹیچر، اصلی ٹیچر، یہ بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے چکروں میں ہے، اور اس کوالٹی آف لائف کو، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بچوں کو تزکیہ نفس کرواتا ہے، سیلف ٹرانسینڈنس، اور ان میں سیلف ایفیکیسی پیدا کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کے سلسلے میں ان کو حق سے روشناس کراتا ہے، خدا شناسی کرواتا ہے ان کی، اور خدا شناسی کے لیے خود شناسی ضروری ہے۔ تو بچوں کو ان کی انر سیلف سے آگاہ کرتا ہے، متعارف کرواتا ہے، ان کی آؤٹر سیلف سے متعارف کرواتا ہے، ان کی آئیڈیل سیلف سے متعارف کرواتا ہے، تو سیلف ریکگنیشن دیتا ہے بچوں کو۔ اس کے بعد ان کو ریئل سیلف کی ریکگنیشن پرووائڈ کرتا ہے، سیلف ٹرانسینڈنس سے گزارتا ہے، سیلف ایفیکیسی پیدا کرتا ہے ان میں، تاکہ ان بچوں کا معیار زندگی بہتر ہو۔ جو اصل ہدف ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا، پیوپلز کا معیار زندگی بہتر بنانا، اور پھر زندگی جو ہے وہ سکون کے پرسپیکٹو میں دنیاوی زندگی بھی ہے، اور برزخی زندگی بھی ہے، اور اخروی زندگی بھی ہے۔ تو جو اچھا جینون ٹیچر ہے وہ ان تینوں زندگیوں پر کام کرتا ہے۔ تو یہ میں نے خلاصہ بتایا پچھلی فلاسفیز اور تھیوریز کے نتیجے میں کہ جینون ٹیچر کون ہے۔ تو یہ ہے جینون ٹیچر، آپ کو نظر آ رہا ہے بیچارہ، اور یہ نایاب ہے۔ یہ جینون ٹیچر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نایاب ہے آج کل کے دور میں، جس طرح پہلے بتایا کہ تعلیم سے تربیت کے عناصر نکل چکے ہیں، تو یہ نایاب ہے، لیکن ہے ضرور۔ کبھی کبھی نظر آتے ہیں ایسے اساتذہ روزمرہ زندگی میں، اگر آپ انفارمل ایجوکیشن کو بھی ذہن میں رکھیں تو کوئی آٹو الیکٹریشین آپ کو ایسا مل سکتا ہے جو اچھا استاد ہے، کوئی پلمبر آپ کو ایسا مل سکتا ہے جو واقعی اچھا استاد ہے، کوئی سلائی کڑھائی کرنے والا، گوٹا کنارہ لگانے والا استاد ایسا مل سکتا ہے جو واقعی استاد ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو اپنا علم بھی دیا، اسسٹ بھی کیا، ان کی ذہن سازی بھی کی، ان کی کردار سازی بھی کی، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اب یہ رونے کا مقام ہے کہ انفارمل سیٹنگ آف ایجوکیشن میں نے سنا کہ افغانستان اتنا عرصے تک جنگ و جدل کا شکار رہا، لیکن آج بھی کسی دوسرے ملک کا 1 روپے کا مقروض نہیں ہے، اور آج بھی وہاں پہ سرکاری اسکولوں میں نے سنا کہ لنچ پرووائڈ کیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے فری آف کاسٹ بچوں کو، یعنی کھانا بھی دیتے ہیں جس طرح ہمارے مدارس میں دیتے ہیں کھانا۔
اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں کھانا نہیں ملتا، ویسٹرن اسکولز میں ملتا ہے کھانا، یہاں خود لے کے جانا پڑتا ہے یا کینٹین سے لینا پڑتا ہے۔ ان چیزوں کے بہت اثرات ہوا کرتے ہیں، یونیفارم کے، لنچ کے۔ تو یہ ایسے ٹیچرز ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ان ٹیچرز سے معاشرہ خالی ہے، ملتے ہیں لیکن زیادہ جو ہیں وہ انفارمل سسٹم آف ایجوکیشن میں ملتے ہیں۔ فارمل سسٹم آف ایجوکیشن سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بہت کم ملتے ہیں ایسے ٹیچر جو کہ بچوں کی کردار سازی پر فوکس کرتے ہوں، ان کے نفسیاتی مسائل پر فوکس کرتے ہوں، ان کی ذہنی صحت پر فوکس کرتے ہوں، ان کی روحانی ارتقاء پر فوکس کرتے ہوں۔ بہت کم ٹیچر کا رول، وہ میں نے پہلے بتایا شروع میں کہ اس پہ تنقید ساری کی ساری ٹیچر پر نہیں کی جائے گی، ٹیچر بیچارے کا کوئی قصور زیادہ نہیں ہے، یہ وہ تعلیمی نظام ہے جس نے اس ٹیچر کو خراب کر دیا۔ یعنی اسکولوں میں آپ ٹیچر رکھتے ہیں 10,000 12,000 پہ، ٹیچر بیچارہ بھرتی ہوتا ہے اور پھر اس سے آپ دنیا جہان کے کام لے رہے ہیں، پھر وہ آپ کی دیواروں کی ڈیکوریشن بھی کرے گا، بچوں کی ہوم ورک اسائنمنٹس بھی چیک کرے گا، اور پیرنٹس کے ساتھ بھی میٹنگز کرے گا، کپڑے بھی اچھے پہنے گا 10-12 ہزار روپے میں، کمپٹیشن بھی اس نے رکھنی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ ٹیچر؟ تو تعلیمی نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ نظام استاد پروڈیوس کرتا ہے، اور اس نظام میں بہتری لانے کے لیے یہ جو جینون ٹیچرز ہیں، جو جینون استاد ہیں، ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارا ہمیشہ سے المیہ ہے کہ ٹیکنوکریسی میں اور مینجمنٹ میں ہمیشہ سے چپ قلش رہی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ فلاسفر نہیں ہے، وہ تھنکر نہیں ہے، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور جو واقعی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے اور تھیورسٹ ہے اور فلاسفر ہے، اس کے ہاتھ میں بیچارے کے اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کو آپ دیکھیں تو مینجمنٹ پر جو لوگ براجمان ہیں وہ فلاسفرز نہیں ہیں۔ جس طرح افلاطون نے فلاسفرز کو اہمیت دی اپنی ریپبلک میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کا نظم و نسق نظام چلائیں گے، تو ان لوگوں کو تو پاؤں کی جوتی کے نیچے مسل دیا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں، جو جدت پسندی کے خواہش مند ہیں، جو ارتقاء کے خواہش مند ہیں۔ چینج کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی سائنسی تحقیقات ہیں اس پر کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسٹیٹس کو لوگ زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ جو جیسا چل رہا ہے بس چلنے دیجئے، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مروجہ تعلیمی نظام اور مروجہ اساتذہ کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سکون سائیکو تھیراپی ہے، اس کی ڈیفینیشن انتہائی دقت سے، انتہائی جانفشانی سے بنائی گئی ہے۔ اس ڈیفینیشن کو پہلے سنیے آپ۔ سکون تھیراپی is an activity based method of education۔ یہ تاریخ انسانی میں مجھے کوئی ایسا سائیکو تھراپسٹ یا کلینیکل سائیکالوجسٹ یا اس کا کوئی فلسفہ نظر نہیں آیا جس نے کہ سائیکو تھراپی کو ایک میڈیم آف ایجوکیشن قرار دیا ہو۔ اٹس اے فارم آف ایجوکیشن۔ تو میں نے سکون سائیکو تھراپی کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ ایلیمنٹ اس میں انکارپوریٹ کیا ہے کہ جو سکون تھراپی ہوگی وہ ایجوکیشن ہوگی۔ سکون تھراپی یعنی سائیکو تھراپی، سکون کی جو سائیکو تھراپی ہے، جو اسکیزوفرینیا کو دیکھتی ہے، جو سائیکوسس کو دیکھتی ہے، جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو دیکھتی ہے، ڈپریشن کو ڈیل کرتی ہے، وہ ایجوکیشن ہے۔
تو سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن. تو ایجوکیشن بھی ہے لیکن ایجوکیشن کے اندر پھر لیکچر نہیں ہے، رٹا نہیں ہے، وہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے. لیکچر پر فوکس نہیں کرتی کاؤنسلنگ میں، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈز پر فوکس کرتی، ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ پر. یہ ایک میتھڈ ہے باقاعدہ ایجوکیشن کا، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن. تو اس کے زمرے میں آتی ہے سکون تھراپی، اور دیٹ فوکسز آن دا ایوولوشن آف ہیومن انٹیلیجنس. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسانی ذہانت کا ارتقاء ہے، جو کہ ایجوکیشن سے پاسبل ہوگا. اور ذہانت کی پھر میں نے 8 اقسام بتائی ہیں: سیکشول انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس، کوگنیٹو انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس، ریلیجس انٹیلیجنس، مورل انٹیلیجنس، اسپریچول انٹیلیجنس اور انوائرمنٹل انٹیلیجنس. انٹیلیجنس کی یہ بھی میں نے تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اتنی زیادہ اقسام میں نے بتائی ہیں. میرے ماڈل کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بھی اقسام ہو سکتی ہیں. تو ایجوکیشن کی 8 ٹائپس ہیں، اور انسانی ذہانت جو ان 8 اقسام پر مشتمل ہے، ان کے ارتقاء کے لیے سکون تھراپی اپنا رول پلے کرتی ہے ایز این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن. اور جب وہ ارتقاء ہوتا ہے تو اس سے سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے اور ٹرانسینڈنس حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا ملتا ہے، سائیکولوجیکل کریکشن اور ریہیبلیٹیشن کا عمل تکمیل تک پہنچتا ہے، اور تزکیہ نفس ہوتا ہے کلائنٹس کا. تو اب سکون تھراپی کی یہ ڈیفینیشن ہے: سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن that focuses on the evolution of human intelligence for psychosocial rehabilitation and transcendence. تو اب آخر میں یہ سینسٹائز کر رہا ہوں کہ جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، چاہے وہ سکولز کے ٹیچرز ہیں، چاہے کالجز کے ہیں، چاہے یونیورسٹیز کے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکون تھراپی کو سمجھیں اور سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ یا سرٹیفائیڈ سکون کاؤنسلرز بنیں. چونکہ جو علم ان کے پاس ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بتا سکے کہ بچوں کے نفسیاتی مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کے سماجی مسائل کیا ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کیسے کی جاتی ہے، سائیکو تھراپی کیسے کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ یا کم از کم سرٹیفائیڈ سکون کاؤنسلر کا کورس کریں ضرور، جس سے کہ ان کی انتہائی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اور وہ جینون ٹیچر بننے کے قابل ہو جائیں گے. ان میں یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہوں گی کہ وہ ایک مینٹور کا، ایک تھراپسٹ کا، ایک کاؤنسلر کا رول پلے کر سکیں گے. بچے ان سے خوش ہوں گے، ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کا پتہ چلے گا، سیلف ٹرانسینڈنس. اچھا، دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی استاد، کوئی ٹیچر سرٹیفائیڈ سکون تھراپسٹ بنتا ہے تو بچوں کو تو فائدہ بعد میں ہوگا، پہلے اس کو خود اتنا زبردست فائدہ ہوگا کہ اس کی اپنی نفسیاتی اور ذہنی مسائل ختم ہوں گے، اس کا اپنا تزکیہ نفس ہوگا، وہ خود کو پہچانے گا، خود شناس ہوگا، پھر خدا شناس ہوگا، بھرپور ٹیچر ہوگا. تو بچوں کو تو فائدہ بعد میں پہنچے گا، سب سے پہلے اس کو خود فائدہ پہنچے گا. اور یہ ایک زبردست بات ہے کہ موسٹلی ٹیچرز جو ہیں وہ سائیکو تھراپسٹ نہیں ہوتے اور نہ بن سکتے ہیں. تو میں یہ آفر کر رہا ہوں اپنے ماڈل کے بل بوتے پر، اور اپنے ماڈل میں جو پروویژنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میرا ماڈل جو ہے سکون کلینکل ماڈل، یہ سکون تھراپی کو این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن کنسیڈر کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں
پچھلے 22 سال سے میں سائیکو تھراپی پریکٹس کر رہا ہوں اور پچھلے 12 سال سے میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں اور تحقیقات کرتا رہتا ہوں، ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ تو میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ایم ایس کرتے ہیں کلینیکل سائیکالوجی میں یا 1 سال کا ڈپلومہ کرتے ہیں کلینیکل سائیکالوجی میں، ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کلینیکل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے 1 سال کا ڈپلومہ کر رکھا ہے یا ایم ایس کر رکھی ہے کلینیکل سائیکالوجی میں، ایک طرف یہ لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ٹیچرز ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں، 10 15 سال کا تجربہ ان کے پاس ہے پڑھانے کا۔ یہ 2 گروپس ہیں، اور میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ان دونوں گروپس میں اگر میں یہ دیکھوں کہ اچھا سائیکو تھراپسٹ کون بن سکتا ہے، تو میں ووٹ دیتا ہوں اس ٹیچر کو جس کے پاس تجربہ ہے۔ اس ایم ایس کلینیکل سائیکالوجی کو میں ووٹ نہیں دیتا چونکہ وہ اس کا تھیوریٹیکل نالج ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، اور جو تھیوریٹیکل نالج اس نے جس طریقے سے لیا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور 10 15 20 مریضوں کو دیکھنے کے بعد آپ کیسے ایم ایس کلینیکل سائیکالوجی کی ڈگری لے کر گھر چلے جاتے ہیں، اور سائیکو تھراپی دینے کے لیے بنیادی کانفیڈنس اور بنیادی سکلز آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ تو میں جب ان دونوں گروپوں کا موازنہ کرتا ہوں تو میں ان ٹیچرز کو پریفر کرتا ہوں جن کے پاس تجربہ ہے 10 15 سال کا، بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کا، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کا تجربہ ان کے پاس ہے۔ تو میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں ان ٹیچرز کو کہ اگر آپ تھوڑی سی تھیوریٹیکل ٹیکنیکل نالج حاصل کر لیں سائیکو تھراپی سے ریلیٹڈ اور کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ، تو آپ ان کلینیکل سائیکالوجسٹ سے زیادہ اچھی سائیکو تھراپی دے سکتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ ان کے پاس صرف تھیوریٹیکل نالج ہے، وہ بھی ریممبرنگ کی حد تک، بھول گئے ہوں گے امتحان کے 2 3 دنوں بعد۔ دعوے سے میں یہ کہہ رہا ہوں موسٹلی 90% اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے۔ آپ کا ٹیچرز کا ڈیلی کا کام ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے، بچوں سے مراد چھوٹے بچے بھی اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی، ایڈلٹس بھی، آپ ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو آپ کا تجربہ پرابلم سالونگ کی طرف لے کر جاتا ہے آپ کو۔ تو میں یہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اور کلینیکل سائیکالوجسٹ جس نے اپنا ماڈل خود ڈیولپ کیا ہو، ڈیولپر آف اے نیو کلینیکل ماڈل، تو کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جو ٹیچرز کو اتنی بڑی آفر کر رہا ہو کہ بیکم اے سائیکو تھراپسٹ۔ تو میں یہ آفر اس لیے کر رہا ہوں ٹیچرز کو کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اچھے سائیکو تھراپسٹ بن سکتے ہیں، ان کو بننا بھی چاہیے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے جب وہ بی ایڈ ایم ایڈ کرتے تھے تو اس کے سلیبس میں کیا پڑھتے تھے؟ دیکھیے، سوچئے، لرننگ پڑھتے تھے، بی ایف اسکنر کو، آپرینٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، پیولو کو پڑھتے تھے، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے بارے میں پڑھتے تھے۔ وہ کیسے پڑھتے تھے وہ بھی دکھی باتیں ہیں، وہ نہ کھولیے ابھی۔ جن لوگوں نے بی ایڈ کیا تھا اس زمانے میں یا ایم ایڈ کیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ موسٹلی جو تھے وہ اسکولوں میں جاب کرتے تھے ٹیچرز، اور صرف امتحان کے لیے کلاسیں نہیں لگاتے تھے، صرف امتحان دیتے تھے بی ایڈ کا، وہ بھی رٹا مار کے۔ تو جب انسان کے پاس تجربہ آتا ہے پڑھانے کا، بائی ہک اور کروک، طوعاً و کرہن، جیسا بھی اس فیلڈ میں آ گئے، ٹیچنگ کی لائن میں جس طرح سے بھی آ گئے، اب جب 10 15 سال کا تجربہ ہاتھ آ گیا
تو اب کیوں نہ ایک جینون ٹیچر بن کے دکھایا جائے، اور کیوں نہ بچوں کی کردار سازی پر توجہ دی جائے، ان کی ذہن سازی پر توجہ دی جائے، ان کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کا تدارک کرنے پر توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود شناسی پر اور خدا شناسی پر توجہ دی جائے۔ تو یہ سینسٹائزیشن اس گفتگو کا خلاصہ بھی ہے، اور حتمی آخری بات بھی یہی ہے کہ ٹیچرز اگر یہ چاہیں کہ جینون ٹیچرز بنیں، مثالی ٹیچرز بنیں، تو ان کو کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی طرف آنا پڑے گا۔ اور یہ بات دنیا اس بات پر تحقیق کر رہی ہے کہ ٹیچر کا جو رول ہے ایز اے کاؤنسلر، تھراپسٹ نہیں، یہ جرت صرف میں نے کی ہے تھراپسٹ والی، ایز اے کاؤنسلر ٹیچر کا بہت بڑا رول ہے، اس پہ تحقیقات موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 10-15 سال کا تجربہ کار ٹیچر ہے وہ سائیکوسس کو بھی ڈیل کرے، وہ اسکیزوفرینیا کو بھی ڈیل کرے، وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو بھی ڈیل کر سکے، کیونکہ میرا تو ڈی ایس ایم خود اپنا بنا ہوا ہے 2 صفحے کا، ڈائگنوسز ان سکون ماڈل۔ تو میں اس کو سکون تھراپی میں مہارت دلانا چاہتا ہوں، سی بی ٹی میں یا این ایل پی میں مہارت اس کو نہیں دینا چاہتا۔ میں خود سکون سائیکو تھراپسٹ ہوں، اور میں ٹیچر کو سکون سائیکو تھراپسٹ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں دعوت عام ہے، آپ لوگ رابطہ کیجئے اور سائیکو تھراپیوٹک سکلز، سکون تھراپی سے ریلیٹڈ سیکھیے، اور ایک جینون ٹیچر بن کر سب سے پہلے سیلف سیٹسفیکشن پائیے، سیلف ریکگنیشن پائیے، سیلف ایفیکیسی پائیے، سیلف اسٹیم کو اپنی ہائی کیجئے، مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ کیجئے، اور اس کے بعد بچوں کے لیے رول ماڈل بنیے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کی نظروں میں ایک نمایاں مقام حاصل کیجئے۔